چیف باس کی آواز بند ہونے کے باوجود چیف ارونا کا جسم کافی دیر تک لرزتا رہا۔ وہ ناران میں حلقہ موت کے سینٹر کا انچارج تھا، لیکن چیف باس تو ایک طرف، اس کا رابطہ آج تک سب ہیڈ کوارٹر سے بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی تمام تر کارکردگی کا تعلق ویسٹ لینڈ سینٹر سے تھا، لیکن اب اچانک نہ صرف ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہو گیا تھا بلکہ چیف باس نے اسے بذات خود ہدایات دی تھیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی ابھر رہا تھا کہ اب اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ چیف باس نے براہ راست اس سے بات کی ہے۔ اگر وہ چیف باس کے احکام کی تعمیل صحیح طور پر کر سکا تو یقیناً اسے ترقی مل جائے گی اور پھر وہ ویسٹ لینڈ سینٹر کا سربراہ بن جائے گا۔ چنانچہ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ چیف ارونا نے بظاہر امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر کھولا ہوا تھا۔ بوبی سے بات کراؤ جلدی، چیف ارونا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بوبی اس کی تنظیم کا نمبر 2 تھا اور عملی طور پر حلقہ موت کا سارا کام اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو چیف ارونا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف ارونا نے کہا، بوبی لائن پر ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ ہی بوبی کی بھاری آواز سنائی دی۔ بوبی بول رہا ہوں باس، بوبی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بوبی، کلنگ سیکشن کے کتنے افراد یہاں موجود ہیں؟ چیف ارونا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کلنگ سیکشن؟ لیکن کیوں باس، کیا کوئی نیا کام آ گیا ہے؟ بوبی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، انتہائی اہم کام ہے، تم یقین کرو گے ابھی ٹاپ ہیڈ کوارٹر سے خود چیف باس نے بات کی ہے۔ چیف ارونا نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ ٹاپ ہیڈ کوارٹر سے چیف باس نے؟ حیرت ہے، بوبی کی آواز بھی حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ہاں، اور انہوں نے خفیہ مشن براہ راست ہمارے سپرد کیا ہے۔ بوبی، اگر ہم نے یہ مشن مکمل کر لیا تو میری ترقی ویسٹ لینڈ سینٹر میں ہو جائے گی اور تم میری جگہ ناران سینٹر کے انچارج بن جاؤ گے، چیف ارونا نے اسے شے دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ باس، یہ تو واقعی لکی چانس ہے۔ کام کیا ہے؟ انچارج نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چیف باس نے کہا ہے کہ ہم جنوبی ساحل کو گھیر لیں۔ کچھ پاکستانی افراد وہاں پہنچنے والے ہیں جن میں ایک عورت اور 6 مرد ہیں۔ جیسے ہی وہ نظر آئے ہم نے ان پر گولیوں کی بارش کر دینی ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے، چیف ارونا نے کہا۔ ان کی شناخت؟ بوبی نے پوچھا۔ بس یہی شناخت ہے، ایک عورت، 6 مرد اور یہ سب پاکستانی ہیں، چیف ارونا نے کہا۔ کب یہ لوگ پہنچیں گے؟ بوبی نے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت، فوراً اپنے سیکشن کے کتنے افراد کو لے کر خود اس مشن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، چیف ارونا نے کہا۔ باس، میرے علاوہ 6 افراد موجود ہیں، ویسے اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کی مہلت مل جاتی تو میں 20 افراد اکٹھے کر لیتا، بوبی نے کہا۔ اتنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بس اچانک ان پر فائرنگ ہی تو کرنی ہے، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے ہم انہیں مار گرائیں گے، چیف ارونا نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، میں آدمی تیار کرتا ہوں، آپ فوراً پوائنٹ پر آ جائیں، بوبی نے کہا۔ اور چیف ارونا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا اس نے جان بوجھ کر علی عمران کی فوٹو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس طرح ایک تو دیر ہو جاتی اور دوسرا یہ کہ چیف باس نے بتایا تھا کہ وہ اکثر میک اپ میں رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس فوٹو کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اپنے دفتر سے باہر نکل کر کار میں آ بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی اور چند لمحوں بعد اس کی کار پوائنٹ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قدرت نے اسے ترقی کرنے کا ایک زرعی چانس دیا ہے۔ چند افراد کو گولیوں سے بھون دینا اتنا آسان کام تھا جیسے کیلے سے چھلکا اتارنا۔ اب اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ پوائنٹ پر بوبی اور اس کے ساتھی پہلے سے تیار ہو کر اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی ویگن اور نیلے رنگ کی کار بھی پوائنٹ پر تیار تھی۔ اسلحہ وغیرہ لے لیا ہے؟ چیف ارونا نے بوبی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ہم پوری طرح تیار ہیں، بوبی نے کہا۔ تو آؤ پھر، چیف ارونا نے کہا اور پھر وہ کار میں سوار ہو گیا۔ فشر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی جبکہ ان کے باقی 6 ساتھی ویگن میں سوار ہو گئے۔ جنوبی ساحل تو بہت وسیع ہے باس، یہ لوگ کہاں سے چڑھیں گے؟ کیا یہ لانچ کے ذریعے آئیں گے؟ پوائنٹ سے نکلتے ہی بوبی نے کہا۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، میرے خیال میں جنوبی ساحل پر جو پرانا لائٹ ہاؤس ہے، ہمیں وہاں اپنے ممبرز کو روک کر خود اوپر سے جائزہ لینا چاہیے، وہاں سے ہم پورے جنوبی ساحل کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، چیف ارونا نے کہا۔ یس باس، یہ بہترین تجویز ہے، بوبی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، چیف ارونا نے کہا، اور اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ان کی کار جنوبی ساحل کے پرانے ہاؤس تک پہنچ گئی۔ لائٹ ہاؤس کی عمارت بالکل خستہ ہو چکی تھی لیکن اس کا ڈھانچہ ابھی تک برقرار تھا۔ بوبی نے کار اندر جا کر آڑ میں روک دی، ویگن بھی ان کے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، ہم اوپر جا رہے ہیں، بوبی نے کار کی سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے سے 2 طاقتور دوربینیں نکالتے ہوئے کہا۔
اور پھر چیف ارونا اور بوبی دوربینیں سنبھالے سیڑھیاں چڑھتے اوپر لائٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ یہاں سے واقعی جنوبی ساحل کا پورا علاقہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، صرف اونچی نیچی چٹانوں کی وجہ سے معمولی سی رکاوٹ تھی، لیکن بلندی پر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سب کچھ آسانی سے دیکھنا ممکن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں دوربینیں آنکھوں سے لگائے ساحل کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک بوبی بری طرح چیخ پڑا، باس باس، اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بوبی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اور چیف ارونا نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا۔ واقعی اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ کی 4 گاڑیاں اونچے نیچے ٹیلے میں سے گزرتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی جا رہی تھیں۔ یہ لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ چیف ارونا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بوبی نے کوئی جواب نہیں دیا، ظاہر ہے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسکواڈ کی جیپیں ساحل کے قریب جا کر رک گئیں اور پھر اس میں سے اسکواڈ کے مسلح افراد نکل کر تیزی سے ٹیلوں کی آڑ میں چھپنا شروع ہو گئے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، بوبی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ان کا مشن بھی وہی ہو جو ہمارا ہے، یہ ہوتی انہیں مار گرائیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم نے بہرحال مارنا ہی ہے، اسکواڈ کو بھی ہم ساتھ ہی مار گرائیں گے، چیف ارونا نے کہا۔ اب اسکواڈ کے مسلح سپاہیوں کو ٹیلوں میں چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہوں نے ساحل سے کسی ہوتا غور کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے مکمل طور پر غوطہ خوری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی پشت پر ایک بڑا سا تھیلا بھی موجود تھا، اور پھر یکے بعد دیگرے 6 افراد اسی طرح کے لباس میں ساحل پر چڑھ آئے۔ کمال ہے، یہ بغیر کشتی لانچ کے صرف غوطہ خوری کرتے ہوئے پاکیشیا سے یہاں آ گئے ہیں، چیف ارونا نے بڑبڑاتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ بوبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ غوطہ خوروں نے اب اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پاکیشیائی ہی ہیں، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، چیف ارونا نے دوربین سے ان کی شکلیں دیکھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسکواڈ کے افراد چٹانوں کے پیچھے بے حس و حرکت موجود تھے۔ لباس اتار کر انہوں نے اسے بنڈل کی صورت میں بنا کر ایک ٹیلے کے پیچھے کسی غار میں چھپا دیا اور پھر وہ بیگ کندھوں پر لادے گروپ کی صورت میں آگے بڑھنے لگے۔ لیکن ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اسکواڈ کے سپاہیوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آنے والی پاکیشیائیوں نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ اسکواڈ کے مسلح سپاہی چاروں طرف سے ان کی طرف لپکے۔ آؤ بوبی، اب موقع ہے، یہ انہیں اپنی جیپوں میں سوار کریں گے تو ہم ان کی جیپیں ہی اڑا دیں گے، چیف ارونا نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے۔ چند لمحوں بعد کار اور ویگن لائٹ ہاؤس کی پرانی عمارت سے نکل کر تیز رفتاری سے اس طرف بڑھنے لگی جہاں سے اسکواڈ کی جیپوں نے گزرنا تھا، اور پھر بوبی کی ہدایات کے مطابق اس راستے کے گرد مختلف چٹانوں کے پیچھے کلنگ سیکشن کے افراد نے آڑ لے لی۔ بوبی اور چیف ارونا نے بھی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور جیپ انتہائی طاقتور بموں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ان جیپوں پر قیامت برپا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں دور سے جیپوں کے انجنوں کی آوازیں سنائی دیں اور بوبی اور چیف ارونا کے اعصاب تن گئے۔ چند لمحوں بعد ایک چٹان کی آڑ سے ایک جیپ نکلی اور تیزی سے اس راستے پر بڑھتی آئی۔ اس کے پیچھے دوسری جیپیں بھی نظر آنے لگیں۔ باس، اس میں تو صرف اسکواڈ کے آدمی ہیں، وہ پاکیشیائی تو نظر نہیں آ رہے، بوبی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کہاں جا سکتے ہیں، چیف ارونا نے حیرت اور الجھن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ چونکہ ان کا اسکواڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اسکواڈ کی جیپوں پر حملہ نہیں کیا تھا۔ چونکہ یہ بات طے تھی کہ جب تک بوبی فائرنگ شروع نہ کرے کوئی بھی فائرنگ نہیں کرے گا، اسی لیے سب لوگ خاموش پڑے رہے۔ اسکواڈ کی جیپیں ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں اور پھر ٹیلوں کی آڑ میں غائب ہو گئیں۔ جب اسکواڈ کی جیپوں کو گئے ہوئے کچھ دیر گزر گئی تو اچانک انہیں ٹیلے کے پیچھے سے اسکواڈ کا ایک آدمی پیدل چلتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑنے والے انداز میں بھاگ رہا تھا۔ ٹھہرو، اچانک بوبی نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک ہوائی فائر کر کے وہ اچھل کر چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اسکواڈ کے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گنیں پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ آدمی جنہیں تم نے سمندر سے نکلتے ہوئے پکڑا تھا کہاں ہے؟ بوبی نے چیخ کر اس اسکواڈ کے آدمی سے پوچھا۔ وہ سب سمندر میں کود گئے ہیں واپس، اس آدمی نے پریشان سے لہجے میں جواب دیا۔ بکواس مت کرو، ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ غوطہ خوری کا لباس اتار چکے تھے، بوبی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یقین کرو میں درست کہہ رہا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ اب بوبی اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ تم اکیلے پیدل کیوں آ رہے ہو؟ بوبی نے پوچھا۔ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے دور بھاگ گیا تھا، اتنی دیر میں باقی ساتھی چلے گئے، اس آدمی نے کہا۔ بوبی، ہمیں اسی جگہ جانا چاہیے، اسے بھی ساتھ لے لو، اسی لمحے چٹان کے پیچھے سے چیف ارونا نے کہا، اور پھر اس کے مخصوص اشارے پر اس کے باقی ساتھی بھی چٹانوں کے پیچھے سے نکل آئے اور پھر وہ سب اسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں بوبی اور وہ آدمی موجود تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، بوبی نے اسے گن کی نال سے واپس دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی واپس مڑا اور ابھی اس نے 2 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک بدی کسی تیزی سے ایک چٹان کے پیچھے چھلانگ لگا گیا۔ بوبی نے فائرنگ کی لیکن گولیاں چٹان سے ٹکرائیں اور ابھی بوبی کے فائر کی آواز ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چاروں طرف سے چٹانوں سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔
پہلے ہی حملے میں بوبی اور اس کے 3 ساتھی گر گئے۔ چیف ارونا اور باقی ساتھیوں نے دوڑ کر چٹانوں کی اوٹ لینی چاہیے، لیکن انہی چٹانوں کے پیچھے سے فائرنگ ہوئی اور چیف ارونا کے علاوہ باقی تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ چیف ارونا نے چٹان کے اندر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے غار میں گھس کر پناہ لے لی اور اسی غار کی وجہ سے وہ گولیوں کی بوچھار سے بچ نکلا تھا۔ باہر آ جاؤ ورنہ غار کے اندر بم مار دیں گے۔ دوسرے لمحے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور چیف ارونا بوکھلائے ہوئے انداز میں باہر نکل آیا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے وہی باقی شیائی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیگ ابھی تک ان کی پشتوں پر تھے۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو چٹانوں پر اسکواڈ کے آدمی ہاتھوں میں گنے اٹھائے کھڑے تھے۔ چیف ارونا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس کا چہرہ مایوسی کی حالت میں لٹکا ہوا تھا۔ حلقہ موت نے تمہیں کیا احکامات دیے تھے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر چیف ارونا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ حلقہ موت وہ کیا ہوتا ہے؟ چیف ارونا نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ چیخ کر زمین پر جا گرا۔ نوجوان کی لات پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر پڑی تھی۔ جلدی بتاؤ ورنہ، نوجوان نے وحشت زدہ انداز میں نیچے گرتے ہوئے چیف ارونا کی کنپٹی پر مشین گن کی نال رکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان کا لہجہ اس قدر سفاکانہ اور وحشیانہ تھا کہ چیف ارونا کے جسم میں موت کی سرد لہریں پھیلتی چلی گئی۔ چیف باس نے مجھے کہا تھا کہ جنوبی ساحل پر آنے والے باقی شیائیوں کو ختم کرنا ہے۔ چیف ارونا کے منہ سے نہ چاہنے کے باوجود خوف کی شدت سے الفاظ باہر پھسل آئے۔ تمہیں کیا شناخت بتائی گئی تھی؟ نوجوان نے اسی لہجے میں پوچھا اور چیف ارونا نے شروع سے آخر تک ساری کہانی مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وقفے وقفے سے سنا دی۔ تم ہیڈ کوارٹر رپورٹ کیسے دیتے؟ نوجوان نے پوچھا۔ بہت ہی رابطہ قائم کرتے، میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں، چیف ارونا نے جواب دیا۔ اوکے پھر کرو ان سے رابطہ قائم، نوجوان نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کے دھماکوں نے چیف ارونا کی کھوپڑی کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ عمران کے ہاتھ اٹھاتے ہی سب ممبروں نے ہاتھ اٹھائے تو چٹانوں کے پیچھے سے باوردی مسلح افراد کود کر ان کے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک جو آفیسر کی وردی میں تھا تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ تکلیف کی معافی چاہتا ہوں عمران صاحب، دراصل مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک مشکوک کار اور ویگن اس طرف آتی ہوئی دکھائی دی ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ کہیں ہماری نگرانی نہ آ رہی ہو۔ اس آفیسر نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بھی دوربین کے آئینے کی چمک دیکھی تھی، اسی لیے میں ٹھٹکا تھا۔ یہ چمک اسی لائٹ ہاؤس کی طرف آئی تھی لیکن اب نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ نیچے کر لیے۔ اس کے سارے ساتھیوں نے بھی بڑے حیرت بھرے انداز میں ہاتھ نیچے کر لیے۔ یہ ناران میں ایکس 2 کے فارن شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے شدید ترین آثار دیکھ کر باوردی افراد کا تعارف کرا دیا اور سیکرٹ سروس کے ممبرز کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ لیکن اس انداز میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر ایکس 2 کا یہی حکم تھا، اس آفیسر نے جواب دیا۔ مس ایکس 2 خوب پردے دار کے لیے یہ بہت مناسب حکم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب ہنس پڑے۔ میں انہیں مس کہہ رہا ہوں عمران صاحب، کہیں آپ میری شکایت نہ لگا دینا، آفیسر نے خفیف ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ لائٹ ہاؤس سے نکل کر ادھر ہی آئیں گے، تم بتاؤ کہ وہ ہمیں کہاں چیک کر سکتے ہیں؟ عمران نے آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب اگر وہ لائٹ ہاؤس سے نکلے ہیں تو وہ شمال کی طرف نکلنے والے راستے پر ہی چیکنگ کریں گے، اس آفیسر نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اپنے ساتھیوں کو جیپوں میں بٹھا کر واپس چلے جاؤ، صرف ایک آدمی پیچھے رہ جائے، میں اس آدمی کی مدد سے انہیں باہر نکال لاؤں گا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس نے سب کو تفصیلی ہدایات دینی شروع کر دیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سپہ سالار جنگ کے موقع پر اپنے سپاہیوں کو ہدایات دیتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہدایات پر عمل شروع ہو گیا۔ اسکواڈ کے آدمی جیپوں پر بیٹھ کر آگے بڑھ گئے جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اور وہ آفیسر پیچھے رہ گئے۔ وہ پیدل چلنے لگے، جیپیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک آفیسر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلیں۔ یس شولی اسپیکنگ، آفیسر نے بٹن دبا کر کہا۔ جناب کھلے راستوں کے ٹیلوں کے گرد وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، میں نے ایک آدمی کا سر چیک کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا یہ کال جیپ میں سے آ رہی تھی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر شولی کے ہاتھوں سے لے لیا۔ سنو، تم جیپیں لے کر آگے بڑھتے جاؤ اور پھر کافی آگے جا کر جیپیں روک دو اور نیچے اتر کر ان ٹیلوں کی پشت پر سے کرالنگ کرتے ہوئے واپس آؤ، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر اس نے شولی کو اشارہ کیا اور خود وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک تیزی سے بڑی چٹان کے پیچھے ہو گیا۔ شولی ہاتھ میں گن اٹھائے تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور پھر عمران تھوڑی ہی دور آگے بڑھ کر ایک چٹان کے پیچھے آ گیا۔ عمران تیزی سے اوپر اٹھا اور اسی لمحے اس نے دور ایک چٹان کے پیچھے سے ایک مسلح آدمی کو نکل کر شولی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس آدمی نے ہوائی فائر کیا۔ اس آدمی اور شولی کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر 7 افراد وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے شولی کو گھیر لیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی چٹان کی اوٹ کی وجہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔
شیولی شدید خطرے میں تھا، اسی لیے عمران کے ہاتھ مشین گن پر مکمل طور پر جمے ہوئے تھے۔ وہ پلک جھپکنے میں ان لوگوں پر قیامت برپا کر سکتا تھا۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اچانک تنویر کی سرگوشی سنائی دی اور عمران نے چونک کر دیکھا تو ٹیلوں کے پیچھے شولی کے مسلح آدمی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ شولی کو اب واپس دھکیلا جا رہا تھا۔ عمران کے اعصاب تن گئے۔ اس کے پلان کے مطابق ایکشن کا وقت آ گیا تھا۔ اور پھر اچانک شولی نے اچھل کر ایک چٹان کے پیچھے چھلانگ لگائی تو ان آدمیوں میں سے ایک نے فائرنگ کھول دی، لیکن شولی بچ نکلا۔ مگر دوسرے لمحے عمران کی مشین گن کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ شولی کے آدمیوں نے بھی فائر کھول دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سوائے ایک آدمی کے باقی سب ہلاک ہو گئے اور وہ آدمی بھی ایک غار میں چھپ جانے کی وجہ سے گولیوں سے بچ نکلا تھا۔ عمران چٹان سے نیچے اتر آیا، اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ ادھر شولی کے آدمی بھی چٹانوں کے اوپر کھڑے تھے۔ ایک چٹان کے پیچھے جھکا ہوا شولی بھی سامنے آ گیا۔ باہر آ جاؤ ورنہ غار کے اندر بم مار دیں گے، عمران نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے غار میں گھسنے والا ماہر آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے، اس کے چہرے پر مایوسی کی چھاپ صاف نظر آ رہی تھی۔ عمران نے اس سے معلومات حاصل کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ حلقہ موت کے ناران سینٹر کا چیف ارونا ہے اور حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر سے براہ راست چیف باس نے اسے ہدایات دی ہیں کہ وہ ناران کے جنوبی ساحل پر ایکشن کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے۔ عمران نے اس سے ہیڈ کوارٹر رابطے کے متعلق پوچھ گچھ کی تو اس کے ذہن میں یہ پلان تھا کہ وہ ارونا کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر کو مطمئن کر دے کہ عمران اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں تاکہ ہیڈ کوارٹر مطمئن ہو جائے۔ لیکن جب ارونا نے بتایا کہ ہیڈ کوارٹر اس سے خود رابطہ کرتا ہے تو عمران کے لیے اس کے ہاتھ میں کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہی تھا۔ چنانچہ اس نے مشین گن کے فائر سے اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ اس کی ابتدائی فائرنگ کام آ گئی تھی ورنہ یہ لوگ لازماً ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے۔ اس نے بطور X2 شولی کو یہی ہدایات دی تھی کہ وہ سرکاری وردی میں وہاں پہنچے تاکہ اگر ان پر حملہ بھی ہو تو ان کے وردیوں کی وجہ سے فوری طور پر نہ ہو سکے، اور یہی ہوا بھی کہ اینٹی سمگلنگ اسکواڈ کی وجہ سے ارونا نے براہ راست حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ اور اس سے دوسری بڑی حماقت بلندی سے دوربین لگا کر انہیں چیک کرنا تھا۔ دوربین کے شیشے کی چمک نے اس کی موجودگی کا بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ شولی نے کہا۔ ہم نے فوری طور پر ناران سے نکلنا ہے اور اس انداز میں کہ ہم ویسٹرن کاربن میں داخل بھی ہو جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ عمران نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے کاغذات تیار کرا کر جہاز میں سیٹیں بک کروا دوں، لیکن اس کے لیے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ شولی نے کہا اتنا لمبا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں سے انٹرنیشنل ٹرین ویسٹرن کاربن تو جاتی ہی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں جاتی ہے، لیکن آپ کے کاغذات تو بہرحال بنیں گے ہی۔ شولی نے کہا کاغذات ہمارے پاس ہیں، تم فکر نہ کرو، تم بس ہمیں اسٹیشن تک پہنچا دو۔ کیا تم ان وردیوں میں اسٹیشن تک جا سکتے ہو؟ عمران نے کہا ہاں بالکل، ان وردیوں کو وہاں کس نے چیک کرنا ہے؟ آئیے، شولی نے کہا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ چیف باس غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ چیف ارونا غائب تھا۔ سی ماسٹر سینٹر سے اسے رپورٹ مل چکی تھی کہ پاکیشیائی آبدوز میں موجود لوگ اچانک غائب ہو گئے ہیں اور یہ ناران کے جنوبی ساحل کے قریب ہی غائب ہوئے تھے، جبکہ آبدوز پر مسلسل سیانک ریز کا جال موجود رہا۔ اس کے باوجود وہ لوگ غائب ہو گئے۔ حالیہ آبدوز واپس چلی گئی اور اب چیف ارونا اور اس کے ساتھی غائب تھے۔ چیف باس نے اس کے ہیڈ ویسٹ لینڈ سینٹر کو ان کی تلاش کا فوری حکم دیا تھا، لیکن ویسٹ لینڈ سینٹر سے بھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی تھی۔ چیف باس اس وجہ سے غصے کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کی نہ صرف پلاننگ ختم ہو گئی تھی بلکہ عمران اور اس کے ساتھی بھی غائب تھے اور اب انہیں ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام تھا۔ چند لمحوں بعد سامنے موجود مشین سے ٹو ٹو کی محسوس آوازیں نکلیں تو چیف باس نے انتہائی برق رفتاری سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسکرین پر ایک دھماکے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی کی تصویر ابھری۔ یہ ویسٹ لینڈ سینٹر کا انچارج بابک تھا۔ بابک فرام ویسٹ لینڈ سینٹر۔ بابک کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ چیف باس نے تیز اور سخت لہجے میں کہا باس میں نے رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ چیف ارونا، اس کا نمبر 2 بوبی اور کلنگ سیکشن کے 6 افراد جنوبی ساحل کی چٹانوں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہیں اور چیف ارونا کی کھوپڑی ہی اڑا دی گئی ہے۔ وہ اپنی محسوس انگلیوں کی وجہ سے پہچانا گیا ہے۔ ان کی ویگن اور کار کچھ فاصلے پر موجود ہیں، یوں لگتا ہے جیسے انہیں گیر کر مارا گیا ہے۔ وہیں ایسے ٹائروں کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں جو صرف سرکاری گاڑیوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ مزید انکوائری پر پتہ چلا ہے کہ اینٹی سمگلنگ سٹاف کی جیپیں ادھر جاتی اور پھر واپس آتی دکھائی دی گئی ہیں، لیکن اینٹی سمگلنگ سٹاف کے ہیڈ کوارٹر کو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ البتہ ان کی 4 جیپیں جو ورکشاپ میں موجود تھی غائب ہو گئیں اور بعد میں یہ جیپیں مختلف سڑکوں پر کھڑی نظر آ گئیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کلو حاصل نہیں ہو سکا، بابک نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوبی ساحل پر آگے جانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی۔ سنو، اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس پاکیشیائی گروپ کو تلاش کرو، ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں پر مکمل نگرانی کرو۔ جن لوگوں پر شک ہو انہیں گولی سے اڑا دو، کسی تحقیقات کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ چیف باس نے کہا باس ان لوگوں نے جانا کہاں ہے؟ اگر اس بات کا پتہ چل جائے تو انہیں تلاش کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، بابک نے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا۔
ان کی منزل کا کوئی پتہ نہیں، البتہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے شاید یہ ناران سے ویسٹرن کارمن میں داخل ہوں، کیونکہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کینیڈا ضرور جانا ہے اور ویسٹرن کارمن کے بغیر یہ وہاں کسی صورت نہیں پہنچ سکتے۔ چیف باس نے گول مول الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بابر کو ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ او باس، ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل ٹرین کا وقت ہے، وہ ناران سے ویسٹرن کارمن تک جاتی ہے اور ایک جیپ جس جگہ سے ملی ہے وہاں سے انٹرنیشنل سینٹر قریب پہنچتا ہے۔ بابک نے چونکتے ہوئے کہا، ٹرین وہاں سے چل پڑی ہے یا اوبیس نے چلنا ہے؟ چیف باس نے کہا، وہ وہاں سے چل پڑی ہے لیکن ہم اسے آگے کسی بھی اسٹیشن سے پکڑ سکتے ہیں، بابک نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اس ٹرین کو خصوصی طور پر چیک کرو، مائکرو آن سسٹم سے آرام سے اس علی عمران کا فوٹو حاصل کرو۔ اس گروپ میں ایک عورت اور 6 مرد ہیں۔ وہ علی عمران بظاہر احمق سا مسخرہ آدمی ہے، اکثر مسخروں جیسی حرکتیں اور باتیں کرنے کا عادی ہے۔ اگر تمہیں شک بھی پڑ جائے تو بے شک پوری ٹرین اڑا دینا۔ چیف باس نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، میں انہیں لازماً تلاش کر لوں گا۔ بابک سے یہ لوگ نہیں چھپ سکتے، بابک نے کہا۔